اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ قرآن سب کی رہنمائی کرتا ہے، مگر کوئی قرآن کو توجہ دے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ جزا اور سزا کے معنی میں تمام حیاتیں آتی ہیں۔ ستجدنی آخرین یریدون، میں نے کل جو ویلوگ بنایا تھا وہ 90 حیات تک، 90 حیات تک سورۃ النساء 5 سے 12۔ آج میں 91 یعنی 91 حیات سے بنا رہی ہوں سورۃ النساء اور 5 سے 12۔ ستجدون آخرین یریدون، جلدی تم دیکھو گے اور لوگ جو ارادہ رکھتے ہیں یا منوکم کہ امن میں رہے تم سے، و یا منو قومہم اور امن میں رہے اپنی قوم سے۔ آگے میں نے بتایا تھا کہ وہ جو تم سے امن میں رہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، تو ان کے ساتھ تم غرض نہ رکھو، ان کے ساتھ تم جھگڑا یعنی یہ لڑائی وغیرہ اور وہ فتنہ وغیرہ فساد نہ کرو۔ وہ بھی امن سے رہے، تم بھی امن میں رہو، اور جو آ جائیں تمہارے پاس اس میں جو وہ آ جائیں، اور اس کے علاوہ پھر تم دیکھو گے کہ اگر تم ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھو گے تو وہ کافروں کے پاس جو ہیں وہ ان کا بھی جو دل تنگ ہے اپنے لوگوں کی جنگ کی وجہ سے یا تمہاری جنگ کی وجہ سے، تو وہ بھی تمہاری طرف ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ستجدون آخرین، جلدی تم دیکھو گے اور لوگ جو ارادہ رکھتے ہیں یا منو قومکم، امن میں رہے تم سے اور امن میں رہے اپنی قوم کی جنگ سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کی لڑائی سے بھی امن میں رہے، تم میں سے بھی امن میں رہے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، پھر جو ارادہ رکھتے ہیں فتنے کا تو الٹا دے ان کے کام۔ پھر جو ارادہ رکھتے ہیں کہ یعنی تم میں آ کے اور پھر تم میں فتنہ و فساد ڈالتے ہیں یا جاسوسی کرتے ہیں یا اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں یا تمہارے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے تمام کام تم الٹا دو اور پھر وہ ان کے ساتھ تم وہی رویہ رکھو جو کافروں کے ساتھ، جو منکروں کے ساتھ تم رکھتے ہو، پھر ان کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اگر وہ فتنہ فساد تمہارے دین میں، تمہارے اسلام میں یا تمہارے لیے فساد پہ کرتے ہیں تو پھر ان کے تمام کام تم الٹا دو۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جس وقت کنارہ نہیں کرتے تم سے، وہاں تھا کہ اگر کنارہ کرتے ہیں تم سے تو تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر وہ کنارہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ جو کنارہ کرتے ہیں تم سے، وہ جنگ نہیں کرتے تو سلام صلح جاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں جنگ کرنے کا۔ یہاں ہے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ کنارہ نہیں کرتے تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہیں ڈالتے صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہیں بند کرتے اپنے ہاتھ۔ وہ جو کنارہ نہیں کرتے تم سے جنگ میں، یعنی علیحدہ نہیں ہوتے، کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے پاس ہوتے ہیں تو تمہارے ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کافروں، اور جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر وہ ان کے ساتھ مل کے پھر تمہارے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں اور صلح نہیں ڈالتے اور اپنے ہاتھ نہیں بند کرتے۔ فخذوہم، بس پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، کہیں بھی پاؤ ان کو۔ وہ پہلے تھا کہ اگر کنارہ کرتے ہیں اور تمہارے اوپر وہ صلح ڈالتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایسے رہو جیسے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رہتے ہو، جیسے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تم نیکی کرتے ہو۔ جیسا کہ آج کل تو مسلمان بھائی کے ساتھ بھی نیکی نہیں ہے، مسلمان کو مار رہا ہے۔ تو وہاں بھی ایسے ماحول تھا، مگر چونکہ اس سے پھر بھی اچھا تھا۔ تو جو کنارہ کش نہیں ہوتے تم سے اور نہیں ڈالتے تم پہ صلح، یعنی صلح تم سے نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے جنگ سے، تو پھر پکڑو جہاں بھی پاؤ ان کو، پھر بس ختم کرو ان کو۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا،
یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، نہیں بنایا یعنی تمہارے سے کنارہ کش رہیں اور جنگ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسا رستہ نہیں بتاتا کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ یہاں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے بنا دیا تم پہ علیہم سلطانا مبینہ، دلیل واضح، بس تمہیں بتا دی کہ بس قتل کرو واضح دلیل کے ساتھ، کہ جہاں بھی ان کو پاؤ بس قتل کرو، ان کو ختم کرو۔ یا آگے جو رکوع آ رہی ہے تو یہ بے گناہ کسی کو قتل کرنا یا بے گناہ کسی کے، تو اس کے بارے میں ہے وما کان لمؤمن، نہیں ہے مومن کے لیے ان یقتل مؤمنا، کہ قتل کرے مومن کو الا خطا، مگر خطا کے ساتھ، ومن قتل، جو قتل کرتے ہیں مومن کو خطا کے ساتھ، وتحریر رقبۃ مؤمنات ودیۃ، وما کان لمؤمن، نہیں ہے مومن کے لیے، مومن ہے مسلمان ہے تو اس کو نہیں چاہیے کہ ان یقتل مؤمنا، وہ قتل کرے مومن کو، وہ مومن کو قتل نہ کرے کسی وجہ سے، مال کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، یا نوکری کی وجہ سے، یا پیسوں کی وجہ سے اس کو قتل کرے، الا خطان، مگر وہ جو خطا کے ساتھ۔ خطا کیا ہے؟ یعنی پستول وہ کر رہا تھا، صفا کر رہا تھا اور اس سے لگ گیا وہ، یا ویسی پستول کو یا کلاشن کو ٹیسٹ کر رہا تھا وہ خطا کے ساتھ، یا کسی اور کو مار رہا تھا اور یہ لگ گیا، یہ بھی خطا کے ساتھ ہے۔ ومن قتل مومنا خطأ، وہ جو قتل کرے مومن کو خطا کے ساتھ، یہ جس نے خطا کے ساتھ مومن کو قتل کیا، مارنے والا بھی مومن ہے اور مرنے والا بھی مومن ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنات، بس آزاد کرے اے غلام کو جو مومن ہو، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دید دے ان کے بچوں کو، ان کے وارثوں کو، الا ان یصدقوا، یا وہ معاف کر، مگر اگر وہ جو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میری بہنوں میرے بھائیوں، میرے منہ میں پشتو کی زبان زیادہ آتی ہے چونکہ میں پشتو میں زیادہ پڑھاتی ہوں اس لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جس نے قتل کیا مومن کو خطا کے ساتھ تو پھر وہ ایک غلام آزاد کرے، مومن غلام، چونکہ آج کل تو غلام نہیں ہے تو کرسی کا قرضہ ہے، تو قرضہ کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ اس کے بدلے میں دو گے، اور 100 اونٹ کتنے کے؟ جتنے آج کل کے حساب سے، تو غلام آزاد کرے، مومنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، یا اس کے وارثوں کو دید دے، دید کہتے ہیں خون بہا اس کو دے دے، الا ان یصدقوا، مگر وہ معاف کر دیں، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ معاف کر دیں کہ نہیں ہم معاف کرتے، تمہارے پر کوئی وہ نہیں ہے، تم نے قصد نہیں مارا ہے تو معاف کرتے ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے کہ وہ تمہیں قتل معاف کر دے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر ہو کسی قوم کے ساتھ تمہارا وعدہ اور وہ مومن ہو، اگر تم خطا سے قتل کر رہے ہو اور جس کو قتل کیا ہے اور اس کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے کہ یعنی کئی جنگ تھی، کہیں جھگڑا تھا، کہیں لڑائی تھی، تو اس کے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو یہ ہمارے اوپر پھر جرمانہ لاگو ہوگا، تو وہ تمہارے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اگر ہے وہ جو قوم سے کہ تمہارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، میثاقٌ، وعدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ، تو فدیہ دے ان کو، مسلمۃ، پورا الی اہلہ، ان کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنات، اور غلام آزاد کرے، یعنی وہاں جو تھا اول تو غلام آزاد کرو، فدیہ دو ان کے گھر والوں کو، یا ایک چیز یا دوسری چیز۔ یہاں جو ہے کہ تمہارا ان قوم کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے اوپر گزار نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو راستہ نہیں روکیں گے، تو پھر ایسے لوگوں سے اگر تم نے قتل کیا تو پھر فدیہ میں تم پورا ان کو 100 اونٹ بھی دو گے، وتحریر رقبۃ مؤمنات، اور غلام بھی آزاد کرو گے، یعنی وہاں تھا کہ یا غلام آزاد کرو اور یا تم دید دو، یہاں جو ہے تو تم فدیہ بھی دو گے، دید بھی دو گے، اور غلام بھی آزاد کرو گے، مومن غلام۔
فمن لم یجد فصیام، اگر نہ پاؤ تم غلام اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور تم دھیت بھی نہیں دے سکتے، فصیام و شہرین، بس روزے رکھو دو متتابعین، 2 مہینے متواتر۔ پھر اگر تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس دید بھی نہیں ہے، تم نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے غریب ہو، تم سے یہ خطا ہو گئی ہے اور یہ تم نے یا قصداً کیا ہے یا خطا سے کیا ہے، تو وہ تو خالی 100 اونٹ ہے وہ دیں گے، مگر یہاں جو ہے تو 100 اونٹ بھی دیں گے، غلام بھی آزاد کرو گے، غلام تو نہیں ہے آج کل، 100 اونٹ ہے، اور اس کے باوجود تم نے دید بھی دینا ہے ان لوگوں کو۔ اگر تم غریب ہو، تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر روزے رکھو کہ 2 مہینے متواتر ایک دوسرے پیچھے، یعنی درمیان میں اگر ایک بھی روزہ کھا لیا تو پھر دوبارہ سر سے رکھوں گے۔ ہاں وہ عورتیں جن کے بچے پیدا ہو جائیں یا جن کی مواری آ جائے تو اس مسئلے سے وہ مستثنا ہیں، کیونکہ وہ پھر دوبارہ نہیں رکھے، مگر وہ مرد جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ متواتر 2 مہینے میں ایک روزہ بھی نہیں کھولیں گے، متواتر 2 مہینے روزے رکھیں گے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ پھر توبہ قبول کرے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ رکھا ہے تو یہ چیز تم کرو گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جس نے قتل کیا قصد کے ساتھ، فجزاء جہنم، پس بدلہ ان کی جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وغضب اللہ علیہ، اور غضب کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، اور لعنت ان پہ، وعد لہم عذابا علیما۔ اس آیات کی تشریح میں پھر بعد میں کروں گی انشاءاللہ، دوسری ویلوگ میں کروں گی۔ اب میں نے 92 آیات تک میں نے یہ ویلوگ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم و فضل کرے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔